السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر جاءکم آئے تمہارے پاس، آئے کم تمہارے پاس، ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، یہ نکرہ ہے، عام ہے، فاسقن کوئی فاسق، بنبأن کوئی خبر لے کر، بنبأن کوئی خبر لے کر۔ نبا اس کہتے ہیں اہم ترین خبر۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر کو نبا اس وقت کہتے ہیں جب اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ ایسی ہی خبر سے کسی بات کا یقین یا غلبہ ظن حاصل ہوتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو شخص دین کی کسی حد سے یا تمام حدوں سے نکل جائے، جس کی پابندی کرنا اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اس لفظ کا اکثر استعمال نافرمانی کے مرتکب مسلمان پر ہوتا ہے، کافر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فاسقن کوئی فاسق، بنبأن کوئی اہم خبر لے کر، بنبأن کوئی خبر لے کر، یہ بھی نبأن نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ فتبینوا تو اچھی طرح تحقیق کر لو، فتبینوا تو اچھی طرح تحقیق کر لو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایسے ادب کی تعلیم دی ہے کہ جس کا اہتمام کرنا ان کے دین اور دنیا کے معاملات میں نہایت ضروری ہے، اور جس کی پابندی نہ کرنے سے بے پناہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق ان کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی اچھی طرح تحقیق کر لینی ہے، کیونکہ وہ بندہ کیا ہے؟ فاسق ہے، کھلم کھلا دین کی حد کو وہ پامال کرتا ہے، تو جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا؟ جھوٹ تو وہ بول سکتا ہے۔ فتبینوا تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ان تصیبوا ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچا دو، ان تصیبوا ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچا دو، قومن کسی قوم کو، قومن کسی قوم کو، بجہالت لا علمی کی وجہ سے، بجہالت لا علمی کی وجہ سے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ فاسق کی خبر پر بلا تحقیق عمل کرنا یہ جہالت ہے، جو خطا غلطی سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مجتہد اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو مخطئ کہتے ہیں، اس کو جاہل نہیں کہتے۔ لیکن اگر کوئی شخص بلا تحقیق فاسق کے قول پر فیصلہ کرنے والا ہے، اگر وہ غلط فیصلہ کرے تو وہ کیا ہوگا؟ جاہل ہوگا۔ فتصبحوا پھر ہو جاؤ، فتصبحوا پھر ہو جاؤ، علی اس پر، ما جو، فعلتم تم نے کیا، فعلتم تم نے کیا، نادمین پشیمان، نادمین پشیمان۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک ایسا ادب سکھلا دیا ہے جس کا اہتمام کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس آیت کو ان کے متعلق قرار دینے والی کسی بھی روایت کی سند صحیح نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں 4 روایات نقل کی ہیں،
اور ان چاروں روایات پر انہوں نے کلام کیا ہے کہ کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ واقعہ معروف ہے، آپ نے جو سنا بھی ہوگا، وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے سے تم زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آؤ۔ اب وہ گئے، جب وہاں پر قریب پہنچے تو وہ دیکھا کہ ان لوگوں نے تلواریں وغیرہ مسلح ہو کر وہ کھڑے ہیں۔ اب وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہماری ان سے دشمنی چلی آ رہی تھی، تو وہ سمجھے کہ شاید کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہیں سے واپس آ گئے اور نبی علیہ السلام کو آ کر کہہ دیا کہ جی انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ تو میرے قتل پہ در پہ ہیں۔ پھر اس پر نبی علیہ السلام نے جو ہے بھیج دیا کہ جاؤ صحابہ کو جاؤ ان سے جا کے قتال کرو۔ ابھی وہ راستے میں تھے کہ وہ مل گئے اور انہوں نے کہا ہمارے پاس تو وہ شخص آیا نہیں، اور نہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ مطلق طور پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک ادب بیان کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق آئے کوئی بھی خبر لے کر تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور اسی وجہ سے محدثین کرام نے ایک بنیادی جو اصول ہے جس کو اصول حدیث کہتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی احادیث کو پرکھنا، اصول حدیث جو اس امت کی خصوصیات میں سے، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے اقوال، افعال، آپ کے احوال، آپ کی تقریرات محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں اور قیامت تک پہنچتی چلی جائیں گی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ علم اصول حدیث جو ہے اس کے ذریعے سے راویوں کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ روایت مکمل طور پہ جو سند ہے وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے، کیا اس کے اندر کوئی ایسا راوی تو نہیں ہے جو کذاب تھا، جو وضاع تھا، جس کے حافظے کے اندر کوئی خرابی آ گئی تھی، کوئی فاسق وغیرہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر حکم لگایا جاتا ہے کہ وہ روایت واقعی نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اچھی طرح اس کو چھان بین کر لیا کرو۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر اچھی طرح ہمیں چھان بین کرنی چاہیے۔ فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچا دو کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے، اور پھر اس پر جو تم نے یہ کام کیا ہو وہ تم پشیمان ہو جاؤ کہ ہم نے یہ کام کیوں کر دیا، ہم نے اس کی بات کا یقین کیوں کیا، ہم کیوں اس کی بات پر یقین کر کے ہم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس آیت سے بعض لوگ جو ہے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فاسق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے متعلق صحیح بات یہی ہے کوئی بھی روایت ثابت ان سے نہیں ہے، ان سے ولید بن عقبہ سے کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اور نمبر 2، اگر ان سے یہ گناہ ہوا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام صحابہ عادل ہیں، کوئی بھی صحابی میں فاسق نہیں گزرا، فاسق نہیں گزرا۔ باقی گناہ ان سے ہوئے ہیں اور گناہ ہو جانا کوئی یہ بڑی بات نہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے یہ وعدے کر دیے اور اللہ کو پتہ ہے اور اللہ کی رضا ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ یہ گناہ کرنے والے نہیں۔ تو ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسق نہیں، بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، جب بھی کوئی خبر آئے پہلے چھان بین کرو، اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات اسی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا گیا خبر اور وہ خبر جھوٹی ہوتی ہے، ہم غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جی بات تو یہ تھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ چیز بیان کر دی، سمجھا دیا، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو، اس کے اندر ہم نے اس اصول کو رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی فاسق آئے گا خبر لے کر ہم نے اس کی تحقیق کرنی ہے، عادل ہے، اس کی بات کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔